حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام صحابہ اکرام میں سے، سب صحابہ میں سے واحد ایک ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جس کے مال نے مجھے بہت زیادہ نفع دیا ہے۔ تو میرے نبی پر جب آخری وقت تھا، اس دنیا سے جانا تھا، تو اپنے اللہ سے بات کی، اے میرے اللہ، اس کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنے آدمی ہیں جن کا تعلق میرے ساتھ تھا، اگر کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے تو میں ان کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں ادا کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن اس پورے جہان کے اندر، اس پوری تیری کائنات کے اندر واحد ایک ابو بکر صدیق ہے جس نے مجھے کندھوں پر اٹھایا تھا، اس کے احسان کا بدلہ میں محمد بھی نہیں چکا سکا۔ ان کا بدلہ میرے اللہ میں تیرے ذمہ لگا رہا ہوں، اس احسان کا بدلہ تو نے دینا ہے۔ تو شاعر شاعری کرتا ہے اس مقام پر، اور وہ کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جین دہن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی آندا، جین دہن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی آندا، ابو بکر دے قرضے مولا ذمہ تیرے لائی آندا، ابو بکر دے قرضے مولا ذمہ تیرے لائی آندا، میرے نال اس توڑ نبھائی سیند نہیں اے مول جدائی، حشر دے دن تائی راسی سنگ مزاراں دا، دلو دلو بن حبدار نبی دیاں یاراں دا، نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا بہو نقصان کرے سے، اج توڑی وقت ہی پھڑ لے لڑ سرداراں دا، دلو دلو بن حبدار نبی دیاں یاراں دا۔ شعر کو سمجھو، شعر کی حقیقت تک جاؤ۔ شاعری میں نے پہلے آپ کو سمجھائی ہے بات، آپ کو پتہ ہوگا میرے نبی کو جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا، اس وقت کفار طاقتور تھے، معاملات اس حد تک ہو چکے تھے، لیکن اس وقت واحد ابو بکر صدیق وہ آدمی ہے، وہ شخص ہے جس نے میرے نبی کو کندھوں پر اٹھایا تھا۔ تو اس کے احسانات، اور پھر غار ثور کا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا۔ اب ہم لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کا وہ مقام، اس کا شان خود اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے اللہ، اس کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں میں سب کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں ادا کر کے جا رہا ہوں، واحد ایک ابو بکر صدیق ہے جس کے احسان کا بدلہ میں تیرے ذمہ لگا رہا ہوں۔ تو وہ شاعر جو ہے وہ تڑپا ہے، اسی لیے تو اس نے یہ شعر لکھا ہے، جین دہن احسان میرے تے اج میں آپ لہائی آندا، ابو بکر دے قرضے مولا ذمہ تیرے لائی آندا، او میرے نال اس توڑ نبھائی، میرے نال اس توڑ نبھائی سیند نہیں اے مول جدائی، حشر دے دن تائی راسی سنگ مزاراں دا، دلو دلو بن حبدار نبی دیاں یاراں دا،
نہیں تے کل ارمان کرے سیں اپنا بہو نقصان کرے سیں اجے توڑی وقت ہی پھڑ لے لڑ سرداراں دا دلو دلو بن حبدار نبی دیاں یاراں دا۔ ناظرین 2024 اتوار کا دن آ چکا ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال کر ایک دولت کا وظیفہ بتا رہا ہوں، رزق کا وظیفہ۔ آپ کے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ایسے برسیں گی جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ کام کیا ہے؟ صرف چھوٹا سا کام ہے۔ وہ کام یہ ہوگا کہ میرے اللہ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں سے اللہ کے 2 ایسے نام ہیں، ایک یا غنی، دوسرا یا مغنی۔ بالکل آسان۔ یہ اللہ کے ایسے 2 ذاتی ناموں کے علاوہ صفاتی نام ہیں کہ اگر انسان صدق کے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اللہ پر پورا بھروسہ رکھ کے، پورا بھروسہ کر کے اعتماد کے ساتھ اللہ کے سامنے صرف ان 2 ناموں کا وظیفہ کر لے، اللہ کی ذات وہاں سے رزق دینا شروع کر دے گی جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا قرآن ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ میں انسان پر جب رحم کرتا ہوں، جب اس کو رزق دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو وہاں سے رزق اس کے لیے میں مہیا کرتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے 2 نام یا غنی یا مغنی، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھو اور صرف 11 مرتبہ ان دونوں ناموں کو پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، پھر اللہ سے مانگو ایسے جیسے ایک گدھا گھر مانگتا ہے، ایسے مانگو جیسے فقیر مانگتا ہے، ایسے مانگو جیسے ایک منگتا مانگتا ہے، ایسے مانگو اپنے رب کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو ٹکا دو اور پھر اللہ سے مانگو، رو رو کر مانگو۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے اور بڑا عشق کرتا ہے۔ جس وقت اپنے بندے کو بنایا تھا تو نوری اور ناری مخلوق، خصوصاً جو نوری اور ناری، اس وقت انسان سے پہلے یہ 2 مخلوقات تھی، ایک نوری ایک ناری، یہ جنات اور فرشتے۔ انہوں نے مخالفت کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہے، اس بندے کو بنانے کا کیا فائدہ، اس انسان کو بنانے کا کیا فائدہ۔ لیکن میرے اللہ نے اس وقت کہا تھا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ، اس کا مقام اور ہے، اس کا شان اور ہے، اس کی عزت اور وقار اور ہے، باقی مخلوقات کا اور ہے۔ اور اس وظیفے کو کرو، انشاءاللہ اللہ پاک اتنا رزق عطا کرے گا، کیونکہ اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے الفت ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔